اسلامی تعلیمات میں شرک کا کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام توحید کا علمبردار ہے۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ توحید کا بالکل جو اپوزٹ پہلو ہے اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اگر انسان نے اسلام کے توحید کے تصور کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو اسے شرک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر اس نے شرک کے پہلو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو توحید کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات میں مختلف نوعیتوں سے شرک کرتے ہیں۔ اسلام اس تعلق سے بہت ہی حساس ہے اور اس کی تعلیمات بہت ہی واضح ہیں۔ جہاں تک اللہ کی ذات کی بات ہے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو، چھوٹے خداؤں کو، گاڈس اور گاڈسز کو ماننے کے باوجود بھی ایک بڑے گاڈ کو مانتے ہیں۔ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے آخری ایک خدا کی بات ہوتی ہے تو ایک پرمیشور کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک پرمیشور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں شرک کے مطلب کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا ہر طرح سے خالق اور مالک ہے۔ وہی اس کائنات میں لوگوں کو روزی پہنچا رہا ہے، وہی اس کائنات میں لوگوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا کوئی دوسرا خدا ہے، آگ کا کوئی دوسرا خدا ہے، قانون کوئی دوسرا دے رہا ہے، رزق کسی دوسرے خدا سے مانگتے ہیں، موت کا خدا کوئی دوسرا ہے، زندگی کا خدا کوئی دوسرا ہے، تو یہاں پر اللہ کی صفات میں لوگ شرک کرتے ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں یا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو زندگی مل رہی ہے، کسی کو موت دی جا رہی ہے، کسی کو رزق دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ ہی زندگی کا خالق ہے، اللہ ہی لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے، اللہ ہی پانی برسا رہا ہے، اللہ ہی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام کائنات کی تدابیر اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں کسی بھی طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے آرزویں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امراض سے شفا مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے رزق مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی آرزویں وابستہ کرتے ہیں دوسرے خداؤں سے، تو یہ گویا کہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک کا اسلام مخالف ہے، اس شرک کا اسلام انکار کرتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح کا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ پوری طرح سے اللہ ایک ہے، اور تمام کائنات میں جتنے بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام کائنات کا تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کے شرک سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے اسی سے ہم رزق مانگیں، جو خدا ہمیں ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اسی خدا سے ہم محبت کریں، اسی خدا سے ہم آرزویں مانگیں، اسی خدا سے ہم کے آگے سر جھکائیں، اسی خدا سے ہم ڈریں، اسی خدا سے اپنی تمام آرزویں، تمام ضرورتیں وابستہ کریں۔ لیکن جب انسان دوسروں کے آگے سر جھکاتا ہے، دوسروں سے آرزویں مانگتا ہے، شفاعت کسی دوسرے خدا سے مانگتا ہے، رزق کسی دوسرے خدا سے مانگتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانا، کسی قبر کے آگے سر جھکانا، کسی پیڑ کے آگے سر جھکانا، کسی پتھر کے آگے سر جھکانا، یہ اللہ کے حقوق میں شرک کرنے کے معنی میں ہے، یا گویا کہ اللہ کے حقوق میں شرک کیا جا رہا ہے۔
یہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہی ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اللہ ہی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ ہی سے ہمیں اپنے تعلقات کو وابستہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے کی ہمیں بندگی اور عبادت اور پوجا اور پرستش اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانا، کسی غیر اللہ کی پوجا کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے حقوق میں شرک کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اختیارات میں شرک کی بات آتی ہے۔ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ قانون اسی کا چلنا چاہیے، شریعت اسی کی چلنی چاہیے، مرضی اسی کی چلنی چاہیے، اس کے مرضی کے خلاف ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب انسان زندگی میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے اختیارات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہی اس بات کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ عمل کر رہا ہے اس کے نتائج اور اس کی سزا دینے والا اور اس کو انعام دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، یا اس سے وہ بے نیاز ہے، یا اس سے وہ بے پرواہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے جو اختیار یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا ہی قانون چلنا چاہیے، اللہ کی ہی مرضی چلنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قانون، کوئی بھی شریعت نہیں قبول کیا جا سکتا، اور انسان کو یہ جرات نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ در حقیقت اللہ کی مرضی کیا ہے کسی معاملے میں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں ضابطے بنانا چاہیے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے جب ہم شرک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک عقیدے کا شرک اور ایک عمل کا شرک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو عقیدے کے معاملے میں بہت ہی موحد اور توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن عمل میں بہت سی ایسی مشرکانہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ در حقیقت اللہ کی ذات میں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن کسی پیر یا فقیر کے آگے وہ اپنی آرزوئیں مانگتے ہیں، وہ منتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی قبروں کے آگے جا کر کے اس کے سر جھکاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ شرک ہے، اور اس طرح سے شرک سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی کے معاملے میں جو نظریہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے نظریے کو اختیار کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ اس طرح کے شرک سے بچنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح سے بڑے بڑے شرک سے یا کھلے ہوئے شرک سے بچتا ہے، اسی طرح سے وہ چھپے ہوئے شرک سے بچنے کی کوشش کرے۔ خاموش اور ایک خفی شرک ہے جو انسان محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اس کا رویہ اور اس کا عمل گویا کہ مشرکانہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی ہے کہ گویا کہ اندھیری رات میں ایک کالے پتھر کے اوپر جس طرح سے ایک چوٹی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے شرک خفی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والا غیرت مند انسان، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے حوالے سے اس قدر وہ حساس رہے، اس قدر وہ جاگتا ہوا رہے کہ کسی بھی طرح کی شرک کی برائی، شرک کی آلائش اسے چھونے نہ پائے، اس سے وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہیں، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ توحید کی وجہ سے ہیں۔ توحید کا یہ تصور ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کیا ہے، تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ اسلام کے توحید کے تصور نے انسانوں کے بارے میں یہ تصور دیا ہے۔ لیکن جب انسان شرک کرتا ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے برائیاں ان سب میں وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کرتا ہے، انسانوں کا خون بہاتا ہے، انسانوں کے درمیان عداوتیں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے افکار اور سوچ وہ لے کر کے آتا ہے کہ انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ تو جتنی طرح کی برائیاں ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے کوئی چوری نہیں کر سکتا، اللہ کا نام لے کر کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کا نام لے کر کے کسی کا کوئی ناحق قتل نہیں کر سکتا، اللہ کا نام لے کر کے کسی کے حق کو کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ
کا نام تازہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر تازہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو وہ تمام طرح کی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی یاد مدھم ہو جاتی ہے تو انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسانوں کے درمیان عدل، انصاف، محبت، بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے توحید ضروری ہے، اور شرک سے اگر بچنا ہے، برائیوں سے اگر بچنا ہے تو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ یہ شرک کے تصور کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تمام طرح کی صفات وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی تمام رزق دینے والا اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، امراض سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن کی پہلی ہی آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی جڑ کو کاٹ دیا ہے، شرک کو ختم کر دیا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، اگر اس زمین کے اوپر انسان کی طرح سے رہنا چاہتا ہے، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کو اختیار کرے۔ اور یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں سب میں آخر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک اللہ ہے، اور تمام ذات و صفات اور حقوق اور اختیارات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی چھوٹے چھوٹے خدا، کوئی چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا، کوئی چھوٹے چھوٹے گاڈس اور گاڈسز، کوئی اہرمن اور یزداں شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام کاموں میں صرف ایک اللہ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور اسی پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور اسی پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں شرک کی کیا شکلیں ہیں؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ایک انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آج کل کے حالات میں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان پر غور کرے، اور یہ سوچے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہیں، اور شرک کی شکلوں پر وہ غور کرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج انسانی دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہیں۔ انسانی دنیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ شرک کی وجہ سے ہیں۔ البتہ شرک نے اپنی شکلیں بدل لی ہیں۔ گویا کہ علامہ اقبال نے جس طرح سے کہا تھا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات۔ تو یہ جو لات و منات ہیں، یہ شرک، یہ نئی نئی شکلیں اختیار کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کی جائے، ابلیس کی بندگی کی جائے، شیطان کی بندگی کی جائے۔ تو وہ اپنے بتوں کو نئے قالب میں نئے ڈھنگ سے تراش لیتے ہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے جس طرح سے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، تو ابلیس نے ایک نیا بت تراشا جسے ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں، اور نیشنلسٹ کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا، اور اس نیشنلسٹ کی بنیاد پر فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ملینز لوگ قتل کیے گئے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جن لوگوں نے بم گرائے، وہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب تعلیم یافتہ لوگ تھے، یہ سائنٹسٹ لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس طرح سے قتل عام کیا اور اس طرح سے وہاں پر آلودگی پیدا کی کہ آج بھی وہاں پر ریڈیشنز کی وجہ سے لولے اور لنگڑے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ آج انسان کو بتاتا ہے کہ زمین کو سجدہ کرو، انسان کو بتاتا ہے کہ یہ زمین خدا ہے۔ یہ زمین خدا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے۔ اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پوری زمین کا خلیفہ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ یہ آدم اس زمین کا خلیفہ ہے۔ اس زمین کے اوپر اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانی زندگی کو اچھی طرح سے قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو یہ انسانوں کے درمیان رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنا
اور نیشنلزم کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنا، انسانوں کو لڑانا اور قتل خون اور غارت گری پیدا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس رزق پر کچھ لوگ، کچھ بڑے ممالک قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ غریب ممالک کے لوگ، وہاں کے عوام، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے کمزور لوگ روزی اور روٹی کے لیے ترسیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے ایک شرک کی اور شکل ہے جسے پاپولر ساورنٹی کہا جاتا ہے، کہ انسان کو قانون بنانے کا حق ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے بھی طرح کے قانون اور ضابطے بنائے اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے، اللہ کی دی ہوئی روشنی اور دیے ہوئے علم اور ہدایت کے روشنی میں وہ قانون اور ضابطے بنائے۔ جب وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر قانون اور ضابطے بناتا ہے اور اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے، اپنی ساورنٹی کا اعلان کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی نظریات ہیں وہ تمام کے تمام نظریات کی اصل بنیاد وہ شرک پر ہے۔ وہ تمام نظریات کا ایک پہلو جب وہ انسانوں کے معاملات کی بات کرتے ہیں وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ جب وہ اللہ کے الرغم، اللہ کے قانون کے الرغم، اللہ کے دیے ہوئے علم اور ہدایت کے مقابلے میں اپنے قانون اور اپنے نظریات اور اپنی ہدایت کو انسانوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو غلام بنا سکیں، تاکہ انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر سکیں، تاکہ انسانوں کے درمیان قتل و غارت گری اور خون ناحق کو وہ رواج دے سکیں، تو یہ تمام کے تمام اعمال، یہ تمام کے تمام خرافات، یہ تمام کے تمام انسانی رویہ اللہ کے مقابلے میں گویا کی شرک ہے۔ اور آج کے انسان کو، عام انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان شرک کی شکلوں کو اچھی طرح سے سمجھے، اور یہ عام انسان کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ وہ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے توحید کے دامن میں آ جائے، اللہ کے دامن میں آ جائے، اس کی ربوبیت کے دامن میں آ جائے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر انسانی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔